بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویڈیوز ڈال رہا ہوں۔ اب آپ کے پاس نیکسٹ ویڈیو حاضر ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں حضرت عبد المطلب کے واقعات بیان ہوئے تھے، جن میں ابرہہ کا واقعہ وغیرہ شامل تھے۔ آج آپ ان کا دوسرا واقعہ سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور ڈھیروں ثواب کمائیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ عدی بن نوفل نے حضرت عبد المطلب کو بڑے غرور سے اس بات کا طعنہ دیا تھا، اے عبد المطلب، ہمیں اکڑ کر دکھاتے ہو، حالانکہ تم اکیلے ہو، تمہاری تو سوائے ایک بیٹے کے کوئی اولاد ہی نہیں۔ اس وقت آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور آپ نے حسرت اور عاجزی سے بارگاہ رب العزت میں دعا کری تھی، اے اللہ، 10 جوان بیٹے عطا فرما، ان میں سے میں ایک تیری راہ میں قربان کر دوں گا تاکہ دشمنوں کی اکڑ ٹوٹ جائے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آب زمزم کا کنواں کھودا جا رہا تھا، جس کی تفصیل میں آپ کو پیچھے لاسٹ میں بتا چکا ہوں۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ چند سال پہلے کی ہوئی دعا کی قبولیت آج عملی صورت میں ان کے سامنے جلوہ گر تھی۔ وہ شکر اور عاجزی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بچھے جا رہے تھے۔ وہ سراپا عز و نیاز اور پیکر بندگی بنے اپنے رب کریم کا شکر ادا کر رہے تھے، جس نے انہیں یہ روز سعید دکھایا تھا اور 10 حسین و جمیل بیٹے عطا فرمائے تھے، جو صحت مند، توانا، باروب اور سرو راو کی طرح بالا قامت تھے۔ جو انہیں دیکھتا یا تو رشک اور حسد سے جل جاتا یا خوشی سے پھولے نہ سما جاتا۔ حضرت عبد المطلب نے سب کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بے بسی کے ایام کی ان کو داستان سنا کر کہا کہ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو قربان کروں گا۔ تم سب جانتے ہو، اب بتاؤ کیا فیصلہ ہے؟ سب اطاعت و خلوص کی تصویر بن گئے، گردنیں جھکا دیں اور نیاز مندی سے بولے، اے ابا جان، ہم حاضر ہیں، جسے چاہے قربان کر دیں۔ حضرت عبد المطلب نے سادن کعبہ کو حکم دیا، قرآن اندازی کرو، جس کے نام قرآن نکلا اسے قربان کر دوں گا۔ حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت ابو طالب، ابو لہب، حارث، زرار، مقوم، زبیر، غیداق اور عبداللہ، یہ سب بھائی جن کی تعداد 10 تھی، ایک قطار میں کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کی بہنیں صفیہ، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ، اروی اور برہ بھی دھڑکتے دلوں کے ساتھ دوسری قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ سب کی نظریں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھیں کہ دیکھیں کس بھائی کے نام کا قرآن نکلتا ہے۔ سب بھائی عزیز اور پیارے تھے، مگر جو سب سے پیارا اور سب سے چھوٹا تھا، اس کے نام کا قرآن نکل آیا۔ یہ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد المطلب کی تو جان ہوا ہو گئی، مگر زبان سے اف تک نہ کی۔ یہ وعدہ خلافی اور شان تسلیم و رضا کے منافی بات تھی، اس لیے چپکے سے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور مذبح خانے کی طرف چل پڑے۔ قریش اور ان کے بیٹے چیخ پڑے، سردار، اگر آپ نے اولاد ذبح کرنے کی ریت ڈال دی تو یہ ایک رسم پڑ جائے گی۔ ہر کوئی اظہار بندگی کے لیے جوان اولاد کو ذبح کرنا، اس کی قربانی دینا ضروری خیال کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے آپ مہربانی کریں، ایسی ریت نہ ڈالیں، ایسی رسم نہ ڈالیں جس کا ایفاء عہد کرنا بعد میں مشکل ہو جائے۔ کوئی ایسا حل تلاش کریں جس سے آپ کی نظر بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ کی جان بھی بچ جائے۔ عبداللہ بہنوں کا لاڈلا اور ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ انہوں نے مسئلے کے حل کے لیے بہت زور دیا اور والد گرامی کو مجبور کیا کہ وہ کوئی اور قابل عمل صورت نکالے۔
قربانی کی رسم ڈالنا موضوع نہیں۔ آخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کی متبادل صورت بھی تو نکل آئی تھی نا۔ حضرت عبد المطلب بڑے ہی دانا و مدبر اور نقطہ رس انسان تھے۔ انہوں نے دماغ پر زور دیا، ممکنہ صورتوں کو جائزہ لیا، لیکن انصاف پسند دماغ نے کسی صورت کو بھی قبول نہ کیا۔ ان سب سے بے وفائی کی بو آتی تھی۔ اچانک نہا خانہ دل میں بجلی کا کوندا سا لپکا، جیسے اندھیرے میں جگنو چمکا ہو، اور دل و دماغ نے اسے آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ بولے، ہمارے ہاں آج کل ایک آدمی کی دیت یعنی خوں بہا 10 اونٹ ہے، آپ 10 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کا قرآن ڈال کر دیکھیں، اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو بہتر، وگرنہ 10 اونٹوں کا اور اضافہ کر دیں۔ قرآن ڈالا گیا، عبداللہ کا نام پھر نکل آیا، انہوں نے 10 اونٹوں کا اور اضافہ کر دیا، یعنی 20 اونٹ ہو گئے۔ پھر قرآن ڈالا، اس مرتبہ بھی عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹوں کا اور اضافہ کر دیا گیا۔ اسی طرح 9 دفعہ ہوا، ہر بار عبداللہ کا نام نکلا، مگر جب اونٹوں کی تعداد 100 ہوئی تو اونٹوں کا قرآن نکل آیا۔ بھائی بہنوں نے سکا سانس لیا، مگر حضرت عبد المطلب کی تقوی شعار اور انصاف پسند طبیعت نے اسے قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، 3 دفعہ اور قرآن ڈالوں گا، اگر ہر بار اونٹوں کا قرآن نکلا تو یقین کروں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور اس نے 100 اونٹوں کے بدلے میرے عبداللہ کی قربانی منظور فرما لی ہے۔ جب مزید 3 بار قرآن ڈالا گیا تو ہر بار اونٹوں ہی کے نام نکلا، چنانچہ حضرت عبد المطلب کو اطمینان ہو گیا۔ نجات بخشنے والے اس مسرت افروز واقعے کے بعد حضرت عبداللہ لوگوں میں ذبیح کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ یہ لقب ان کے لیے نشان امتیاز اور خاندان بھر کے لیے وجہ افتخار بن گیا، اور عبداللہ تمام قبیلے میں پہلے سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ اس لقب کی شان انفرادیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے شرف قبولیت سے نوازا اور اس پر اظہار خوشنودی فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آیا۔ قحط کی وجہ سے اس کے چہرے پر برے حالات تھے، وہ حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مخاطب ہوا، آقا، آبادیاں قحط کی لپیٹ میں آ گئی ہیں، پانی نایاب ہو گیا ہے، جانور مال مویشی کمزور ہو گئے ہیں، بچے بھوک سے نڈال ہیں اور چارہ اناج نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اے حضرت اسماعیل ذبی اور عبداللہ ذبی کے بیٹے، اللہ پاک نے آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے مجھے بھی کچھ عطا فرمائی ہے۔ زرقانی کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب سن کر تبسم فرمایا اور برا نہ منایا۔ حضرت عبد المطلب کو لاڈلے بیٹے عبداللہ کے بچ جانے اور اونٹوں کی صورت میں قربانی قبول ہو جانے کی اتنی خوشی تھی جسے وہ اپنے نہال خانہ دل میں چھپا کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ تدبیریں سوچنے لگے کہ ان کا اظہار کس طرح کرے۔ آخر کار ایک شفیق باپ کے حوالے سے انہیں ایک ترکیب سوچی کہ اس کا گھر آباد کر دے، جشن شادی کے ساتھ ساتھ جشن شادمانی کا بھی اہتمام و مظاہرہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کے لیے قریش کے تمام قبائل، بنو عبد مناف، بنو عبد شمس اور مخزوم کی تمام جوان دوشیزائیں آس لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کی پیشانی میں تابع نور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے سب سے زیادہ وجہ کشش تھا۔ وہ اس کے حصول کے لیے تمام جائیداد اور مال و متاع کی قربانی کے لیے بھی آمادہ تھی۔ اس کے علاوہ شوق فراواں کا باعث حضرت عبداللہ کی ذاتی وجاہت بھی تھی۔ وہ قریش کے جوان، رانا اور مردانہ حسن و جمال کا ایک مکمل نمونہ تھے، اس لیے ان کا شریک حیات بننا خاندانی افتخار بھی تھا۔ حضرت عبد المطلب کے سامنے اب سب سے اہم مسئلہ کسی موضوع لڑکی کی تلاش تھی، یعنی یہ کہ بیٹے کی شان و حیثیت کے مطابق رشتہ کہاں سے لیا جائے۔ آخر ان کی نظر مدینے کے قبیلے بنو زہرہ پر جا کر رکی، اور اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی تھا۔
اس تاریخی واقعے کے راوی خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت عبد المطلب یمن گئے، ایک یہودی کے پاس ٹھہرے۔ وہ بڑا دانا، قیافہ شناس اور قرآن کتاب کا عالم تھا۔ والد گرامی سے مخاطب ہوا، تم کون ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، قریشی ہوں۔ قریش کی کس شاخ سے تعلق ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ بنو ہاشم سے، عبد المطلب نے کہا۔ یہ سن کر وہ چونک پڑا اور بولا، کیا آپ مجھے اپنی ناک دیکھنے کی اجازت دیں گے؟ اس نے کہا۔ عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ اس نے بڑے غور سے دونوں نتنے دیکھے اور پھر بڑے جچے تلے انداز میں اپنی رائے دی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں حکومت اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے، یہ دونوں صفتیں قبیلہ بنو زہرہ میں اکٹھی ہو جائیں گی۔ کیا تم نے ان سے رشتہ قائم کیا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا، عبد المطلب نے جواب دیا۔ تو پھر میری تم کو یہ نصیحت ہے کہ اس خاندان سے رشتہ قائم کر لو۔ حضرت عبد المطلب کے ذہن پہ یہ واقعہ نقش ہو چکا تھا۔ اب حضرت عبداللہ کے لیے جب رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کے ذہن میں وہ نقش تازہ ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی خاندان کے ساتھ ناطہ جوڑیں گے۔ قبیلہ بنو زہرہ کے نامور سردار وہب وفات پا چکے تھے۔ ان کے بھائی وہیب اب ان کے جانشین اور پورے خاندان کے سربراہ تھے۔ ان کی بھتیجی اور وہاب کی باکمال اور نیک بخت صاحبزادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی کی زیر نگرانی اور زیر کفالت پرورش پا رہی تھی، جن کے عروج اور بخت و اقبال کے سامنے سارے نعمت سرنگوں ہونے والی تھی۔ انہیں قدرت نے ایک ایسے اعزاز کے لیے منتخب فرما لیا تھا جو نہ کسی کو نصیب ہوا اور نہ آئندہ کسی کو نصیب ہوگا۔ سعادت و فیروز مندی اور رفعت و شادمانی کی ملکہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس روپ میں سمائی ہوئی اس سعادت و فیروز بختی اور عظمت و رفعت کو حاصل کرنے کے لیے عبد المطلب وہاں پہنچ گئے اور وہیب سے حضرت عبداللہ کے لیے آمنہ بیٹی کی درخواست کی۔ اس رشتے کو وہیب نے بڑے فخر کے ساتھ قبول کر لیا۔ وہیب کی اپنی سگی بیٹی حالہ بھی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اسے اپنے لیے مانگا کیونکہ اس خاندان کے ساتھ مکمل منسلک ہونا چاہتے تھے۔ جناب وہیب نے اس رشتے کو بھی شرف قبولیت بخشا اور بیعت وقت دونوں نکاح ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صفیہ جناب حالہ ہی کی اولاد ہے۔ حضرت عبد المطلب اس عظیم المرتبت بہو کو گھر لے کر آ گئے۔ محمد بن صائب کلبی سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ نے شادی کے بعد حضرت آمنہ کے پاس صرف 3 دن قیام کیا اور اس کے بعد دستور عرب کے مطابق قافلہ تجارت کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گئے۔ یہ شادی ماہ رجب میں پیر کے دن عمل میں وجود میں آئی۔ انہی 3 دنوں کے دوران وہ بابرکت گھڑی بھی آئی جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی گراں بار اور درخشاں امانت حضرت آمنہ کے سپرد ہوئی اور ان کی مقدس پیشانی اس نور سے جگمگا اٹھی جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں جلوگر تھا۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا وہ شب جمعہ تھی۔ دستور کے مطابق حضرت عبداللہ کو تجارت کے غرض سے قافلے کے ہمراہ ملک شام جانا پڑا۔ سامان بیچا، اپنا کام مکمل کیا، واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ جب مدینے کے قریب پہنچے تو اپنے قافلے والوں سے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، سفر جاری نہیں رکھ سکتا، یہاں میں اپنے ایک رشتہ دار کے پاس ٹھہر جاتا ہوں، آپ لوگ جائیں۔ حضرت عبداللہ وہاں 1 مہینہ رہے مگر صحتیاب نہ ہو سکے اور انتقال فرما گئے۔ اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے رشتہ دار کے ہاں مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قدرت کو یہی منظور تھا کہ اس کا محبوب جب اس دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ اس کے سر پر نہ ہو، اور یہ ازل سے مقدر تھا اور کتب قدیمہ میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوں گے، اور یہود و نصارہ کے ہاں اس آخری نبوت کی صداقت کی ایک علامت بھی یہی تھی جو پوری ہو گئی تھی اور کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ واپسی پر حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو قافلے کے ہمراہ نہ پا کر بے قرار ہو گئے۔ فوراً اپنے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جا کر چھوٹے بھائی کو لے آئے، مگر وہاں پہنچ کر انہیں سندوناک خبر کے سوا کچھ نہ ملا۔ جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک اپنے شوہر کے انتقال اور اپنی بے وگی کی روح فرسا خبر پہنچی تو دنیا ان کے سامنے اندھیر ہو گئی۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ترکے میں بکریوں کو ایک ریوڑ اور 5 اونٹ چھوڑے، اس کے علاوہ ایک کنیز چھوڑی جس کا نام ام ایمن تھا۔ اس خاتون نے نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا اور بہت ہی خدمت کری، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اعتراف بھی فرمایا اور اس کی بہت قدر افزائی فرمائی۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل بتا دی۔ امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے واقعات کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ویسے بھی کل 12 ربیع الاول ہے، انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے دن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات میں شروع کروں گا۔ آپ ان ویڈیوز کو بھی واچ کیجئے گا اور کومنٹس کر کے میری رہنمائی فرمائیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ والسلام رفع سمی خان۔